بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین صدق اللہ المولانا العظیم۔ اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے قربانی کے واجب ہونے کے کیا کیا شرائط ہیں ان کو ذکر کیا تھا۔ اب قربانی کس پر واجب ہے؟ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ قربانی ہر شخص پر واجب نہیں، بلکہ اس کے لیے شریعت نے ایک خاص نصاب مقرر کیا ہے۔ جس شخص کے پاس اس نصاب کے برابر مال ہو اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں، صرف اسی پر قربانی واجب ہے، اور جو شخص صاحب نصاب نہ ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو قربانی کے نصاب سے واقفیت حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ قربانی واجب ہونے کا نصاب کیا ہے؟ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ نمبر 2، قربانی کا نصاب وہی ہے جو صدقۃ الفطر کا ہے، یعنی قربانی میں بھی انہی اموال کا حساب لگایا جاتا ہے جن کا صدقۃ الفطر میں حساب لگایا جاتا ہے۔ اس لیے جس شخص کے پاس صدقۃ الفطر کا نصاب موجود ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور قربانی کے نصاب سے متعلق کچھ غلط فہمیاں رائج ہیں، کچھ غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ بہت سے لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، گویا کہ ان کے نزدیک زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ نمبر 2، اسی طرح بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے تو صرف اسی پر صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہے، اور جس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر صدقۃ الفطر اور قربانی واجب نہیں۔ یہ کچھ ہمارے معاشرے میں غلط فہمیاں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں۔ نصاب کو دیکھتے ہوئے زکوٰۃ کے معاملے میں مسلمانوں کے 3 طبقات ہیں۔ نمبر 1، پہلا وہ طبقہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 2، دوسرا وہ طبقہ جن کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ تیسرا وہ طبقہ جن پر زکوٰۃ فرض بھی نہیں اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں۔ پہلا طبقہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہوتا ہے، ان کا حکم کیا ہے؟ ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے ذمے زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور اگر صدقۃ الفطر اور قربانی کے دنوں میں یہ نصاب موجود ہو تو ان کے ذمے صدقۃ الفطر اور قربانی بھی واجب ہے۔ دوسرا طبقہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب بھی نہیں ہوتا اور صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب بھی نہیں ہوتا، ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے ذمے زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور قربانی میں سے کوئی حکم بھی لازم نہیں۔ یہی وہ طبقہ ہے جن کو زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور صدقات واجبہ دینا جائز ہے۔ تیسرا طبقہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہیں ہے، البتہ صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب تو نہیں ہے لیکن صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب ہے۔ ان کا حکم کیا ہے
ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے ذمے زکوٰۃ تو فرض نہیں، البتہ صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق، کہ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق کیا ہے؟ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں تو صرف 4 چیزیں یعنی سونا، چاندی، رقم اور سامان تجارت کا اعتبار کیا جاتا ہے، جبکہ قربانی میں ان 4 چیزوں کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان اور مال کا بھی حساب کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان 4 چیزوں کی وجہ سے صاحب نصاب بنا ہے تو اس کو زکوٰۃ کا نصاب کہا جاتا ہے، لیکن اگر وہ ضرورت سے زائد سامان کی وجہ سے صاحب نصاب بنا ہے تو اس کو قربانی کا نصاب کہا جاتا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ قربانی اور صدقۃ الفطر کا نصاب ایک ہی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی واجب ہے ہی، لیکن جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہ ہو لیکن صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب موجود ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ قربانی کا نصاب بنیادی طور پر قربانی 5 چیزوں پر واجب ہوتی ہے جن کو اموال قربانی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 سامان تجارت، نمبر 4 رقم، نمبر 5 ضرورت سے زائد اشیاء اور سامان۔ ان 5 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی واجب ہوتی ہے۔ جس شخص کے پاس صرف سونا ہو، باقی 4 چیزیں یعنی چاندی، رقم، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان میں سے کچھ بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں سونے کا نصاب کیا ہے؟ کہتے ہیں ایسی صورت میں سونے کا نصاب 7.5 تولہ یعنی 87 گرام 480 ملی گرام ہے۔ اتنا سونا اگر ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 2 جس شخص کے پاس ان 5 چیزوں میں سے صرف چاندی ہو یا صرف سامان تجارت یا صرف رقم ہو تو ایسی صورت میں ان میں سے ہر ایک کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام اور 360 ملی گرام چاندی ہے۔ جو چاندی 52.5 تولے سے کم ہو، اسی طرح جو سامان تجارت یا رقم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے کم ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 3 جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ضرورت سے زائد سامان ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 4 جس شخص کے پاس 7.5 تولے سے کم سونا ہو لیکن ساتھ ساتھ اس کے پاس کچھ چاندی یا کچھ سامان تجارت یا کچھ رقم بھی ہو تو اس صورت میں اگر ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے تو ان پر قربانی واجب ہے، اور اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچتی ہے تو ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 5 کسی شخص کے پاس یہ 5 چیزیں یعنی سونا، چاندی، سامان تجارت، رقم اور ضرورت سے زائد سامان ہوں یا ان میں سے بعض ہوں لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی اپنے نصاب تک نہیں پہنچتی ہو تو اس صورت میں ان کو ملا کر ان کی مجموعی قیمت کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے، اور اگر نہیں پہنچتی ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 6 جس شخص کے پاس کچھ سونا ہو یا کچھ رقم ہو اور ساتھ میں ضرورت سے زائد سامان بھی ہو اور ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اور اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچتی ہے تو اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔
قربانی واجب ہونے کے لیے کس وقت صاحب نصاب ہونا ضروری ہے؟ قربانی واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص قربانی کے 3 دن یعنی 10, 11 اور 12 ذی الحجہ میں صاحب نصاب ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے ان 3 دنوں سے پہلے صاحب نصاب تھا یا ان 3 دنوں کے بعد صاحب نصاب بنا لیکن قربانی کے ان 3 دنوں میں صاحب نصاب نہیں تھا تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی واضح رہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے 3 دن یعنی 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے کسی بھی وقت صاحب نصاب بن جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں اگر قربانی کے ایام میں جانور ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا تو قربانی کے دن ختم ہونے کے بعد اب اس کو درمیانی درجے کے بکرے یا دمبے کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اگر جانور خریدنے کے باوجود بھی قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کر سکا تو اب اسی جانور کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ یہ چند گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔